جب بندے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ انسان کے اندر چونکہ یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں تو کبھی کبھی اس سے گناہ بھی سرزد ہو جائے گا۔ نیکی اس کی عقل، اس کا فہم، اس کا ادراک، شریعت کی رہنمائی، انبیاء کی تعلیمات اسے بتائیں گی کہ وہ نیکی کے راہ پہ چلے، لیکن کبھی کبھی بائیں سمجھ سے جو خواہشات اور آرزو ہے وہ بھی اس کو گھیر لیں گے اور اچانک اس سے کبھی کوئی گناہ بھی ہو جائے گا۔ اور اگر اچانک اس سے کبھی گناہ ہو گیا، کبھی آنکھ بھٹک گئی، کبھی خیال بہک گئے، کبھی سوچ میں آوارگی آ گئی، کبھی زبان نے میلا لفظ بول دیا، تو پھر کیا ہے؟ پھر فوری معافی مانگ لے۔ مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے ابھی احد پہاڑ تلے آ گیا ہے، اگر اس نے توبہ نہ کی تو کچل دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! تو پھر فوری معافی مانگتا ہے تو یہ اللہ کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ دیکھو میرا بندہ آخر میری دہلیز پہ آیا ہے، تم گواہ ہو جو میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو گناہ کے بعد جو شرمندگی ہے، دیکھیے ایک اور جملہ کہتا ہوں، نیکی کرنے کے بعد جو تکبر پیدا ہوتا ہے، میں بڑی نیکی کر لی ہے، اور باقیوں کو بندہ حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اس کے بعد شرمندگی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اس نیکی کرنے کے بعد وہ جو آپ کے اندر تکبر اور رعونت اور عجب پیدا ہوا، اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ سے اگر کوئی خطا سرزد ہوئی تھی تو اس سے آپ کے اندر عجز اور توبہ کا جذبہ پیدا ہو۔ اور اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ کوئی بندہ، چونکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب انسان ہے اس کے اندر یہ خواہشات رکھی ہیں تو کبھی اس سے، یہ انبیاء کی ذوات ہیں جو پاک ہیں، باقی کبھی کچھ خطا سرزد ہو جائے گی، اس سے معذرت کر لیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا ایاس کا، محمود غزنوی کا بڑا محبوب وزیر تھا اور بہت زیادہ بادشاہ اس سے محبت کرتا تھا، تو آیان سلطنت جلتے تھے، تو بادشاہ گاہے گاہے کوئی ایسا منظر ان کو دکھلاتا کہ اس سے میں خاص پیار کیوں کرتا ہوں۔ ایک دن بادشاہ کے ہاتھ میں موتیوں کی بھری ڈبیا تھی اور محل کے اندر یہ ایک حوض تھا، تالاب تھا، تو اس کے اندر اس نے وہ سارے موتی پھینک دیے۔ شفاف پانی اور نیچے فرش پہ پڑے ہوئے موتی نظر آ رہے ہیں، تو اس نے ایک وزیر کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ، اور سنو اپنا لباس اور اپنا بدن نہیں بھیگنے دینا۔ تو سب نے کہا یہ کیسے ہوگا کہ موتی بھی تہ سے نکال کے لائیں اور بدن بھی اور کپڑے بھی نہ بھیگیں؟ تو دوسرے کو کہا، اس نے بھی کہا حضرت یہ کیسے ہوگا، یہ شرط ہٹائیں تو پھر میں نکال کے لاؤں۔ جب بات آئی ایاز کی تو ایاز نے فوراً چھلانگ لگا دی، موتی پکڑے، ڈھونڈے، ہتھیلی میں لیے اور کانپتے ہوئے بدن کے ساتھ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا۔ حضور یہ لے لیجئے۔ بادشاہ غصے میں تھا کہ میں نے کہا تھا لباس اور کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے، تیرے بدن سے پانی نچڑ رہا ہے، تیرے لباس سے پانی نچڑ رہا ہے، یہ کیا؟ تو ایاز نے ہاتھ باندھ کے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے دو حکم تھے، ایک حکم یہ تھا کہ موتی نکال کے لانے ہیں، دوسرا حکم یہ تھا کہ کپڑے اور بدن بھیگنا نہیں چاہیے۔ ایک کام میں نے کر دیا ہے، دوسری غلطی ہو گئی ہے، معافی چاہتا ہوں۔ تو کہا وزیرو یہ ہے خوبی اس کی، تم نے کہا ہم کیسے نکال کے لائیں، اس تالاب میں اتریں گے تو بدن تو بھیگے گا ہی بھیگے گا۔ تو کہا جب شہوات دی گئی ہیں، خواہشات رکھی گئی ہیں، آرزویں دیوانی ہیں، اور پھر اس کائنات کے اندر رہ کر کے حضرت انسان کبھی تو اس تالاب کی غلاظت سے اپنے آپ کو بھر ہی دے گا، تو پھر کمال کیا ہے کہ نیکی کے پھول پیش کر دے، سجدے کے موتی پیش کر دے، رکوع اور قیام کے موتی پیش کر دے، ہمدردی انسانیت کے ساتھ پیار کے موتی پیش کر دے، سارے موتی پیش کرے، پھر مالک کا جلال کہ تیرے کپڑے کیوں بھیگے، یہ گناہ کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، ہاتھ جوڑ کے کہے مالک اس کی معافی مانگ، تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ وہ ایک فقیر بادشاہ کے دربار میں جا نکلا نا، تو کہا کہ بادشاہ یہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو بادشاہ ہنس کے کہنے لگا اس فقیر کو باہر نکالو، اسے کیا پتا ہے کہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں، اس کی لذت کیا ہوتی ہے، جب خدام کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کر رہے ہوتے ہیں، جب تخت پہ بیٹھے اور ساری رعایا نیچے بیٹھی ہوتی ہے۔ اس نے کہا نکالو فقیر کو، اس کو کیا پتا۔ بادشاہ ایک دن شکار کرنے گیا تو وہاں اس کا گھوڑا
جو ہے وہ سرکش ہو گیا اور ایسی جگہ پہ لے گیا کہ جہاں نہ پانی تھا اور نہ کوئی اور چیز. بادشاہ وہاں ہانپ رہا ہے کہ وہی فقیر مشکیزہ ڈالے ہوئے گزرا اور آواز دے رہا ہے پانی لے لو پانی لے لو. بادشاہ کی تو موت واقع ہونے والی تھی, آخری ہچکیاں تھی, تو اس نے آواز دی پانی. تو اس فقیر نے کہا کہ ہاں تمہارے پاس ہے کوئی قیمت پانی دینے کی؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں اس ملک کا. اس نے کہا ہوتے ہوگے, مجھے غرض نہیں ہے, میں تو بیچتا ہوں پانی. اس نے کہا بابا میں بادشاہ ہوں, جو مانگو گے میں دوں گا, مجھے پانی دو, میں مر رہا ہوں. اس فقیر نے کہا آدھی حکومت لگے گی. اس نے کہا آدھی لے لینا, مجھے پانی تو دو, کیونکہ مر گیا تو ساری جائے گی. اس نے پانی کا گھونٹ دیا, پیاس کی شدت تھی, جب پانی کا کٹورا اس نے منہ سے لگایا تو پانی حلق میں اٹک گیا. اب پھر دوبارہ مصیبت بن گئی. تو اس فقیر نے کہا کہ میں حکیم بھی ہوں, اگر کہو تو تمہارا علاج کر دوں. اس نے کہا ضرور کرو, لیکن اس نے کہا میں یوں ہی نہیں کروں گا, آدھی باقی حکومت بھی لگے گی, وہ بھی لکھ دو. اس نے چمڑے کے اوپر لکھوا لیا, ساری حکومت لکھوا لی, اور اس نے اس کا علاج کیا فوری. جو اس کے پاس ٹوٹکا ٹونا تھا تو اس کا پانی حلق سے نیچے اتر گیا. بادشاہ گھوڑے پہ بیٹھا واپس آیا, وقت گزر گیا, عرصہ بیت گیا. بادشاہ پھر تخت پہ بیٹھا تھا, وہی فقیر بھیس بدل کے دوبارہ آ گیا. پھر اس نے نصیحت کی کہ آخرت کو یاد کرو, یہ دنیا کچھ نہیں ہے, 4 دن کی کہانی ہے. بادشاہ نے کہا تو میرا خیال ہے پہلے بھی کبھی آیا تھا, تو نہیں سمجھتا تخت و تاج کی لذت کیا ہے. اس نے کہا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, چھوڑ اسے, آخرت سب کچھ ہے. تو اس نے کہا نکالو اس فقیر بابے کو, یہ اس دن بھی آیا تھا تو آج پھر آ گیا ہے, اپنی راہ لے بابا. اس فقیر نے اپنے تھیلے سے وہ چمڑے کی دستاویز نکالی جس کے اوپر اس نے ساری حکومت لکھ کے دی تھی. اس نے کہا بادشاہ یہ ہے تیری حکومت کی قیمت, صرف 2 گھونٹ پانی, جس پر تو نازاں ہے, جس پر تجھے فخر ہے, تو قبل اس سے سورج مغرب سے طلوع ہو جائے, توبہ کا دروازہ بند ہو جائے, سانسیں اٹک کے حلق تک آ جائے, اور ہماری زندگی کا دفتر سمیٹ دیا جائے, اور پھر پچھتائیں ہائے جو چند لمحے ضائع کیے, ہائے جو زندگی برباد کی وہ کیوں برباد کی. کل کے پچھتاوے سے بہتر آج کا پچھتاوا زندگی پلٹ ہوگا. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا, جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا. آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو مالک کی چوکھٹ پہ, مالک کی دہلیز پہ لے جائیں, اس کے حضور سچی توبہ کریں, رجوع لائیں, اپنے گناہوں سے معافی مانگیں. وہ کریم ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دے گا. اپنی آخرت کی تیاری کریں, کاروبار دنیا بھی کریں, لیکن اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے. صحابہ کو خندق کھودتے دیکھا تو پیار آیا تو یہی کہا اللہم ان العیش عیش الآخرہ, اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. فاغفر للانصار والمہاجرہ, میرے انصار کو بھی بخش دے, میرے مہاجروں کو بھی بخش دے. تو اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے. زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی, یا ان میں سے جس کی قیمت کم ہو اس مقدار کی رقم, اس پہ 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اور اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا, لیکن اگر کوئی ایڈوانس بھی دے دیتا ہے تو زکوٰۃ اس کی بھی ہو جائے گی, کہ 2 سالوں کی اکٹھی زکوٰۃ دے دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہوگی کہ اس نے ایڈوانس زکوٰۃ دے دی. اب زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ 8 ہیں. فقیر کو زکوٰۃ دی جائے گی. فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, نہ گھر ہو, نہ مکان ہو, نہ اس کے پاس کوئی زر ہو, بس بالکل خالی مخالی, ایسا شخص فقیر کہلاتا ہے. تو اس کو زکوٰۃ دی جائے. دوسرا مصرف مسکین ہے. مسکین ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اپنا ذاتی گھر تو ہے اور تھوڑا بہت کام کاروبار بھی ہے, بچوں کی روٹی روزی بھی چلتی ہے, لیکن اس کے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے کہ وہ نصاب کی ملک تک پہنچے.
یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت اس کے پاس نہیں ہے تو وہ مسکین کہلائے گا، تو وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ تیسرا رقاب، یعنی غلام کو آزاد کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنی قیمت دے کر کے اپنے آقا سے اپنی جان چھڑا لے۔ اور چوتھا غارم، غارم وہ ہے جو قرضے تلے دب گیا ہے اور اس کے پاس قرضہ اتارنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس مقروض کا قرض اتارنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پانچواں شخص فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے، جو مدارس دینیہ کے طلبہ ہیں وہ بھی زمرے میں آتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔